ہوگا اور مختصر گرامر، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر۔ الکہف عربی میں کہتے ہیں غار کو، ویسے تو عربی میں غار کو غار ہی کہا جاتا ہے، اذ ہما فی الغار سورۃ توبہ میں ہے نا، لیکن وہ غار اگر کشادہ ہو تو اس کو کہف کہا جاتا ہے، تو کشادہ غار کو ہم کہف کہتے ہیں، عام غار کو ہم عربی میں غار ہی کہتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے انزل علی عبدہ، جس نے نازل کی اپنے بندے پر الکتاب، کتاب کو یعنی قرآن کو، ولم یجعل لہ عوجا، اور نہیں بنایا اس نے اس قرآن کے لیے کوئی کجی۔ عوج ٹیڑھے پن کو کہتے ہیں، اعوجاج کا معنی کسی چیز کا ٹیڑھا ہونا۔ تو کلام میں کجی کسے کہتے ہیں، کلام میں ٹیڑھا پن کسے کہتے ہیں، یعنی سیدھی بات نہ ہو۔ ہم کہتے ہیں نا کہ بھائی سیدھی بات کرو، تمہاری اپنی بات میں اتنا ٹکراؤ ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ تم کیا کہنا چاہتے ہو، اور بات بھی واضح نہ ہو، تو ایسے کلام کو کہا جاتا ہے ٹیڑھا کلام، عوج والا کلام۔ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ قرآن کے مضامین بالکل اسٹریٹ ہیں، سیدھے سیدھے ہیں، نیچر کو، فطرت کو اپیل کرتے ہیں، اور ٹکراؤ نہیں ہے آپس میں مضامین میں، تو یہ مطلب ہے عوج نہ ہونے کا۔ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اور اس میں کوئی کجی نہیں ہے۔ قیماً، سیدھا سیدھا کلام ہے، یہ اسی لم یجعل لہ عوجا کو دوسرے لفظ کے ساتھ ایکسپلین کیا جا رہا ہے کہ جس میں کجی نہیں ہوتی تو ظاہر ہے وہ سیدھا کلام ہوتا ہے۔ قیماً، قیم سیدھا، لِيُنذِرَ بَأْسًا، تاکہ یہ ڈرائے، بأسًا ایک یعنی عذاب سے، مصیبت سے، شدیداً سخت عذاب سے، من لدنہ اللہ کی طرف سے، وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین کو یہ کلام خوشخبری سنا دے، الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، وہ مومنین جو نیک عمل کرتے ہیں، کیا خوشخبری سنا دے ان کو، أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا، کہ بے شک ہے ان کے لیے اچھا اجر۔ ماکثین، مکث یمکث، مکثن کا معنی ہوتا ہے قرار پکڑنا، رہنا، ماکثین فیہ ابدا، اس اچھے اجر میں رہیں گے یہ ہمیشہ ہمیشہ۔ وینذر، اور تاکہ یہ کلام ڈرا دے، الذین، ان لوگوں کو، قالوا جو کہتے ہیں، اتخذ اللہ ولدا، کہ اللہ نے اولاد ٹھہرا لی، معاذ اللہ، ما لہم بہ من علم، نہیں ہے ان کے لیے، بہ اس بات پر، من علم کوئی علم، میں نے بتایا تھا علم کا ترجمہ دلیل سے بھی ہوتا ہے، ان کے لیے اس بات پر یعنی اس دعوے پر کوئی دلیل نہیں ہے ان کے پاس، ولا لآبائہم، اور نہ ان کے باپ دادا کے پاس کوئی دلیل ہے۔ کبرت کلمۃ، کبورا یہ ایک فعل تعجب ہے، بہت ہی یعنی تعجب کی بات ہے، یعنی بہت ہی بڑا کلمہ ہے، یعنی بہت ہی بری ہے یا بہت ہی بڑی ہے، ازروع کلمہ کے یعنی ازروع بات کے، یہ بات بہت بڑی ہے، یعنی بری ہونے میں بہت بڑی ہے، یعنی جو انہوں نے کہا نا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو اپنی اولاد ٹھہرا لی ہے، تو یہ بات بڑے ہونے کے لحاظ سے بہت ہی بری ہے، یہ ترجمہ ہوگا کبورت کلمۃ، یہ بہت ہی برا ہے، بڑا ہے کلمے کے اعتبار سے، تخرج، وہ کلمہ جو نکلتا ہے، من افواہہم، ان کے منہ سے، فوہ کہتے ہیں منہ کو، فوہ، اور افواہ اس کی جماعت ہے، تو ان کے منہ سے جو نکلتا ہے، تو جو کلمہ نکلتا ہے، تو یہ بات بہت بڑی ہے اس کلمے کے اعتبار سے، یعنی یہ کلمہ بہت ہی برا کلمہ ہے جو ان کی زبانوں سے نکلتا ہے۔ ان یقولون الا کذبا، نہیں کہتے یہ لوگ مگر جھوٹ۔ فلعلک، فا کا مطلب تو، یا پھر لعلک شاید آپ، باخع نفسک، بخا یبخع ہلاک کرنا، آپ ہلاک کر بیٹھیں گے اپنی جان کو، علی آثارہم، ان کے نشانات، ان کے پیچھے، اثر نشان کو کہتے ہیں کیونکہ نشان انسان کے پیچھے پیچھے ہوتا ہے نا، تو اس کا مطلب ان کے پیچھے، یعنی آپ ان کے در پہ ہو کے ان کے پیچھے ایسا لگتا ہے کہیں اپنی جان ہلاک کر بیٹھیں گے۔ ان لم یؤمنوا، اگر یہ لوگ اس ایمان نہ لائے، بہذا الحدیث، اس بات پر یعنی قرآن پر ایمان نہ لے کر آئے، تو ایسا لگتا ہے شاید کہ آپ اپنی جان ہلاک کر بیٹھیں گے ان کے پیچھے، اسفا، افسوس کرتے ہوئے، اسفا تاسف اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے نا، بڑا تاسف ہوا یعنی غم، تو آسان ترجمہ آیت کا کیا ہوگا، شاید کہ آپ ان کے پیچھے اپنی جان کو ہلاک کر بیٹھیں گے غم کی وجہ سے، اگر یہ اس بات پر ایمان نہ لے کر آئے، اس قرآن پر ایمان نہ لے کر آئے۔ انا جعلنا، بے شک بنایا ہے ہم نے، ما علی الارض، اس چیز کو جو زمین پر ہے، کیا بنایا ہے ہم نے اس کو، زینت اللہ، زمین کے لیے زینت، یعنی زمین سے مراد ہے زمین والوں کے لیے، زمین والوں کے لیے ہم نے جو کچھ زمین کے اوپر ہے وہ زینت بنایا ہے۔ لنبلوہم، تاکہ ہم ان لوگوں کو آزمائیں، ایہم احسن عملا، کہ ان میں کون ہے جو عمل کے لحاظ سے زیادہ اچھا ہے۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ، اور بے شک بنانے والے ہیں ہم، ما، اس چیز کو، علیہا، جو زمین پر ہے، کیا بنانے والے ہیں، صعیداً، میدان، جرزا، چٹیل، سعید، سعید یصعد صعودا کا معنی اوپر چڑھنا، تو سعید زمین کے اوپر کے حصے کو کہتے ہیں کیونکہ وہ سب سے اوپر والی پرت ہے نا زمین کی، تو سب سے اوپر ہوتی ہے اس لیے اس کو سعید کہا جاتا ہے، تو مٹی کو بھی کہا جاتا ہے چونکہ زمین کے اوپر ہوتی ہے وہ، اور جروزا، جرز کہتے ہیں کاٹنے کو، جرز عربی میں، جروز کٹی ہوئی، تو کٹی ہوئی زمین کا مطلب ہے جس کی فصل کٹی ہوئی ہو، تو فصل جب زمین کی کٹتی ہے تو چٹیل میدان بن جاتی ہے، تو یہاں مطلب یہ نہیں ہے کہ زمین کے اوپر جس کی فصل کاٹ دی گئی ہو، ہم وہ والی زمین کے اوپر کو وہ بنانے والے، مطلب یہ ہے کہ چٹیل، یہ کنایا ہے یعنی مجاز ہے کہ جب فصل کٹ جاتی ہے تو زمین چٹیل میدان بن جاتی ہے، تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا، وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ، ہم بنانے والے ہیں، ما علیہا، ان تمام چیزوں کو جو زمین پر ہیں، کیا بنانے والے ہیں، صعیداً جرزا، چٹیل میدان بنانے والے ہیں، سب ختم ہو جائے گا۔ ام حسبتا، اے مخاطب یا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ گمان کرتے ہیں، ان اصحاب الکہفی، کہ غار والے لوگ، والرقیم، اور پہاڑ والے لوگ، رقیم رقمۃ الجبل، جبل کے کنارے کو کہتے ہیں، رقمۃ الجبل کا مطلب ہوتا ہے پہاڑ کا کنارہ، پہاڑ کے کنارے میں کوئی بھی جگہ ہو تو اس کو رقمۃ الجبل کہا جاتا ہے، اسی سے رقیم نکلا ہے، تو پہاڑ کے کنارے پر، یعنی رقیم کا مطلب کیا ہوگا، اصحاب الکہفی والرقیم، غار والے لوگ اور پہاڑ کے جانب والے لوگ، کیونکہ اصحاب کہف جو تھے وہ غار میں بھی تھے، اور ظاہر ہے وہ غار پہاڑ کی جانب میں تھا، تو اس لیے ان کو اصحاب الکہف بھی کہا، اصحاب الرقیم بھی کہا۔
اور بعض حضرات نے کہا کہ یہ رقیم رقم سے نکلا ہے، رقم یرقوم کا معنی ہوتا ہے لکھنا، تو مرقوم ہے نا، مرقوم لکھی ہوئی چیز کو کہا جاتا ہے. تو اصحاب رقیم ان کو اس لیے کہا گیا ہے دو وجہ سے، بعض یعنی اگر ہم اس کو لکھی ہوئی تحریر سے مراد لیں تو دو وجہ سے ان کو رقیم کہا جا سکتا ہے. یا تو اس لیے کہ ان کا واقعہ تاریخی کتابوں میں تواتر سے چلا آ رہا تھا، یعنی مورخین اس واقعے کو لکھتے تھے تو یہ لکھی ہوئی یعنی وہ لوگ بن گئے جن کو لکھا گیا ہے، اس لیے اللہ نے ان کو اصحاب الرقیم کہا، یعنی وہ لوگ جن کی ہسٹری کو لکھا گیا ہے. تو ظاہر عجیب لوگ تھے تبھی تو ان کی ہسٹری کو لکھا گیا، نارمل واقعات عام طور پہ نہیں لکھے جاتے. اور بعض نے کہا نہیں، رقیم ان کو اس لیے کہا گیا کہ پہاڑ جس میں انہوں نے کئی 100 سال گزارے، یعنی بہت عرصہ گزارا، تو اس پہاڑ میں ان کے نام پھر لوگوں نے نا لکھ کے لٹکا دیے تھے، تو اس لیے بھی ان کو رقیم کہا گیا ہے. رقیم والے یعنی وہ لوگ جن کے نام کی پرچی پہاڑ پہ لٹکا دی گئی تھی، تختی لٹکا دی گئی تھی. تو خیر دو مفہوم ہو سکتے ہیں، زیادہ ترجیح اس کو دی گئی ہے کہ اس سے پہاڑ مراد لیا جائے، تو آسان ترجمہ بھی یہی بنے گا. ان ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم، اے نبی کیا آپ سمجھتے ہیں کہ غار والے اور پہاڑ والے لوگ کانوا من آیاتنا عجبا، وہ تھے ہماری نشانیوں میں سے بڑی عجیب نشانی. یعنی کیا آپ یہ سمجھتے ہیں؟ اگر یہ سمجھتے ہیں تو واقعی ایسا ہی ہے، وہ بڑی عجیب نشانی تھے. ایک مطلب تو یہ ہو سکتا ہے، اور ایک مطلب اس آیت کا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑی نشانی تھے، حالانکہ یہ اتنی بڑی نہیں تھے. یہ کائنات جو ہے یہ اس سے بھی بڑی نشانی ہے، یعنی لوگ تو اس کو بڑی نشانیوں میں سے ایک سمجھ رہے ہیں، حقیقت میں یہ کائنات اس سے بڑی نشانیاں ہیں. یہ ہوتا ہے نا جب ہم کسی کو کہتے ہیں یار تم اس واقعے کو عجیب سمجھ رہے ہو، تو اس میں ہمارا مقصد انکار کرنا ہوتا ہے کہ یہ کوئی اتنا بڑا عجیب واقعہ نہیں ہے. تو اللہ بھی بتا رہے ہیں کہ اے نبی یہ جو لوگ آپ سے آ کے سوال پوچھ رہے ہیں کہ اصحاب کہف کا بڑا عجیب واقعہ تھا وہ کیا ہے، تو اللہ کہتے ہیں کہ آپ اس کو عجیب سمجھتے ہیں، یہ تو ہماری قدرت کا ایک ادنا سا اظہار ہے، ہم نے تو اس سے بڑے عجیب کام کیے. تفسیر میں اس کی ڈیٹیل آئے گی انشاءاللہ. اذ اول فتیۃ، اس وقت کو یاد کرو جب، فتیہ فتح کی جمع ہے، فتح عربی میں نوجوان کو کہتے ہیں، فتیہ اس کی جمع آتی ہے. ابا یا ابھی کا معنی ٹھکانہ پکڑنا، جب ٹھکانہ پکڑا چند نوجوانوں نے. فتیہ عربی میں فعلۃ کا جو وزن ہے وہ جمع قلت کے لیے آتا ہے، قلت کا مطلب تھوڑے سے لوگ. فعلۃ افعال افعل افعل افعال فعلۃ افعلۃ، یہ چار اوزان عربی میں آتے ہیں جمع قلت کے لیے، یعنی 9 سے کم پہ دلالت کرنے کے لیے. اذ اول فتیۃ، جب چند نوجوانوں نے ٹھکانہ پکڑا، الی الکہف، غار کی طرف، فقالوا، پھر کہنے لگے، ربنا آتینا، اے ہمارے رب ہم کو عطا کر دے، من لدن کا، اپنی طرف سے، رحمتن، رحمت بھی، وہیئ لنا، اور تیار کر دے ہمارے لیے، انتظام کر دے ہمارے لیے. ہیئ یہیئ، سبح یسبح کی طرح، تیار کرنا، انتظام کرنا. کھانا پکانے کو بھی کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کیونکہ وہ تیار کیا جاتا ہے نا. تو ہیئ لنا، اور انتظام کر دے ہمارے لیے، من امرنا، ہمارے کام میں، یعنی جس کام کے لیے ہم نکلے ہوئے ہیں اس میں ہمارے لیے مہیا کر دے. یہ لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے نا، میں نے اس کے لیے یہ چیز مہیا کر دی، یعنی ارینج کر کے دے دی اس کو میں نے. تو ارینج کرنا بھی اردو میں آج کل یہ انگلش کا ورڈ بھی بہت کثرت سے استعمال ہوتا ہے، ارینج کرنا، یہ بہت اچھا ترجمہ ہوگا اس کا. وہیئ لنا من امرنا، اور انتظام کر دیجیے ہمارے لیے ہمارے اس معاملے میں سے، رشدا، درست رہنمائی کا، یعنی ہمیں اس میں صحیح رہنمائی کر دیجیے، رشد کا انتظام کر دیے ہمارے لیے کہ ہم غلط سمت میں نہ چل پڑیں. فضربنا علی آذانہم، ہم نے ڈال دیے ان کے کانوں پر. کیا ڈال دیے؟ پردے. یہ کنایہ ہے سونے سے. جب آپ بہت گہری نیند سوتے ہیں نا تو کان سننے کی صلاحیت سے محروم ہو جاتے ہیں. اللہ میاں یہ بھی کہہ سکتے تھے ہم نے آنکھوں پہ پردے ڈال دیے، لیکن بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی آنکھ سو جاتی ہے لیکن ذرا سی آواز سے آپ اڑ جاتے ہیں، تو جب ہم سوتے ہیں نا تو آنکھوں کا کنیکشن پہلے ختم ہوتا ہے، پھر جب مزید گہری نیند میں جاتے ہیں تو کانوں کا کنیکشن ختم ہو جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہلکی نیند جب ہو آنکھ سے نظر آنا تو بند ہو جاتا ہے، لیکن ذرا سا کوئی پکارے گا آپ کی آنکھ کھل جائے گی، کیونکہ کانوں کی جو سماعت ہے وہ بحال ہوتی ہے. تو اس لیے اللہ میاں نے گہری نیند سے تعبیر کرنے کے لیے فرمایا فضربنا علی آذانہم، اذن کان کو کہتے ہیں، آذان اس کی جمع، ہم نے ان کے کانوں پہ پردے ڈال دیے. کیا مطلب؟ اتنی گہری نیند سو گئے کہ اب جتنا بھی شور شرابہ ان کی آنکھ نہیں کھلنے والی تھی. فضربنا علی آذانہم فی الکہف، غار کے اندر ہم نے ان کے کانوں پہ پردے ڈال دیے. سنینا، کئی سال، عدد کے اعتبار سے، یعنی عدد کے اعتبار سے کئی سال تک ہم نے ان کے کانوں کے اوپر پردے ڈال دیے. ثم بعثناہم، پھر ہم نے ان کو اٹھایا یعنی جگایا، لنعلم، تاکہ ہم جانیں، ظاہری طور پر جان لیں، حقیقت میں تو اللہ پہلے سے جانتا ہے. کیا جان لیں؟ ای الحزبین، حزب کہتے ہیں جماعت کو، حزبین دو جماعتیں، یہ دو جماعتوں میں سے کون سی جماعت ہے؟ احصا، یہ ہے اس میں تفضیل، اضربو کی طرح، زیادہ کاؤنٹ کرنے والی، زیادہ شمار کرنے والی. احصا کا مطلب ہوتا ہے احاطہ کر لینا، کاؤنٹ کر لینا. ایہم ای الحزبینی، دونوں جماعتوں میں سے کون سی جماعت ایسی ہے؟ احصا، جو زیادہ اچھا کاؤنٹ کرنے والی ہے، لما، اس مدت کو، لبثو، لما لبثو امدا، امدا کہتے ہیں مدت کو، احصا امدا اصل میں یوں تھا، امد کو زیادہ کاؤنٹ کرنے والی ہے، لما، اس امد کو، لبثو، جس امد تک یہ ٹھہرے ہیں. تو امد کا معنی کیا ہے؟ مدت. دوبارہ ترجمہ کر دیتا ہوں، ثم بعثناہم، ہم نے ان کو دوبارہ اٹھایا، لنعلم، تاکہ ہم جان لیں، ای الحزبین، دو جماعتوں میں سے کون سی جماعت ایسی ہے، احصا امدا، جو زیادہ کاؤنٹ کر سکتی ہے مدت کو، لما، وہ والی مدت، لبثو، جس مدت میں یہ ٹھہرے ہیں. یعنی مطلب یہ ہے کہ جب یہ اصحاب کہف دوبارہ سو کے اٹھے ہیں نا تو ان میں دو دھڑے بن گئے. ایک نے کہا ہم ایک دن سوئے ہیں، آدھا دن سوئے ہیں، دوسرے نے کہا پتہ نہیں کتنا سوئے ہیں، ہمیں تو یاد ہی نہیں ہے. تو اللہ نے کہا ہم دیکھنا چاہتے تھے کہ ان دونوں جماعتوں میں سے کون سی زیادہ اچھی، یعنی زیادہ اچھا کاؤنٹ کر سکتی ہے مدت کو. تو ظاہر ہے اس نے زیادہ اچھا، دو فریق بن گئے نا، ایک نے کہا 24 گھنٹے یا اس سے کم سوئے ہیں، دوسرے نے کہا نہیں جی ہم اللہ ہی جانتا ہے. تو وہ جو جس نے کہا نا کہ اللہ ہی جانتا ہے وہ زیادہ اچھا کاؤنٹ کر رہی تھی، کیونکہ اس میں کوئی فیصلہ کرنا ممکن ہی نہیں تھا. تو یہ لام عاقبت کا لام کہلاتا ہے. عاقبت کا لام کا مطلب جس کا رزلٹ یہ نکلا. یہ مطلب نہیں تھا کہ اللہ نے ان کو سلایا
اس لیے تھا تاکہ ان کا اختلاف ہو اور ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے کون زیادہ اچھی مدت کاؤنٹ کرتا ہے. ظاہر ہے یہ تو کوئی حکمت نہ ہوئی نا, اتنی بڑے ایک معجزہ اللہ نے اپنی قدرت دکھائی. تو اسلام عاقبت کا مطلب کہ ہم نے جب ان کو اٹھایا تو اس کا رزلٹ یہ نکلا. بہت ساری حکمتیں حاصل ہوئی, ان میں رزلٹ یہ بھی نکلا کہ ہم دیکھ رہے تھے کہ دیکھیں کون بتاتا ہے کہ ہم کتنی مدت تک ہم سوئیں اور اس میں درست نتیجے تک کون پہنچتا ہے. تو یہ اس رکوع کا لفظی ترجمہ مختصر گرامر کے ساتھ ہو گیا. اب ہم اس کی تفصیل کی طرف چلتے ہیں. سورہ کہف کا پہلا رکوع اور 15ویں پارے کا 13واں رکوع. یہ سورہ کہف ہے, اس کی بڑی فضیلت ہے. حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے اللہ اسے دجال کے فتنے سے محفوظ رکھتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ دجال کے فتنے میں اور اس میں کیا مناسبت ہے, اس پہ علماء نے بہت کچھ کہا ہے. تو یقینی طور پر اس حکمت کو بیان نہیں کیا جا سکتا, لیکن بہرحال اس کے مضامین ایسے ہیں کہ انسان کو اس سے ایمان میں تقویت ملتی ہے. اور بڑی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کسی چیز کے بارے میں ہمیں بتا دیا تو پھر ہمیں اس کی حکمت سمجھ میں نہ بھی آئے تو ہمیں بس اس پر ایمان لانا چاہیے. تو دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے اگر کوئی جمعے کے دن اس کا اہتمام کرتا ہے تو انشاءاللہ اس کو فائدہ ہوگا. دجال کے فتنے سے بچنے میں سرسری غور سے ایک بڑی حکمت یہ معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے قدرت کے اپنے نمونے دنیا میں دکھائے ہیں. جیسے اس میں خضر علیہ السلام کا واقعہ آئے گا, اصحاب کہف کا واقعہ, ذوالقرنین کا واقعہ, کہ کیسے اللہ نے ان کے ہاتھوں پہ اپنی قدرت کو ظاہر کیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کے مختلف کام ہیں. یاجوج ماجوج کا تذکرہ بھی آئے گا اس میں. تو اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی قدرتوں میں بہت بڑی بڑی قدرتیں, اللہ مخلوق سے بھی بعض دفعہ بڑے بڑے کام لے لیتے ہیں. تو دجال بھی اللہ کی ایک مخلوق ہوگا. تو وہ اگر بڑے بڑے محیر العقول کام دکھا رہا ہے تو یہ اس کی علامت نہیں ہوگی کہ یہ خدا ہے. جیسے ذوالقرنین سے اللہ نے بڑا کام لیا تو وہ خدا تھوڑی بن گئے. اور خضر علیہ السلام کے ذریعے اللہ نے مردے کو زندہ ایک جو ہے نا وہ دیوار کو سیدھا کروا دیا اور تختہ جڑوا دیا, اور کچھ انہوں نے اللہ کے بتانے سے غیب کی خبریں بتا دیں, تو اس سے وہ خدا تو نہیں بن گئے. اور جو اس طرح اصحاب کہف کئی سو یعنی 300 سال تک غار میں سوتے رہے تو اس سے وہ خدا نہیں بن گئے. تو ایسے ہی دجال کے جب ہم محیر العقول واقعات دیکھیں گے تو یہ اس کی علامت نہیں ہے کہ یہ خدا ہے, بلکہ اللہ کی مخلوق ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جیسے پچھلے پیغمبروں میں ایسے واقعات رونما ہوئے اور مقصد لوگوں کی آزمائش تھا, تو دجال بھی لوگوں کی آزمائش ہی کے لیے آئے گا. اور بہت ساری حکمتیں جو علماء نے بیان کی ہیں. اچھا, یہ جو جمعے کے دن سورہ کہف پڑھنے کی فضیلت ہے, تو یہ جمعے کی رات کو اگر کوئی پڑھ لے تو بھی یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی. تو کیونکہ روایات میں جمعے کی رات کا بھی تذکرہ ملتا ہے اور جمعے کا بھی تذکرہ ملتا ہے. الحمدللہ الذی, تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں. انزل علی عبدہ الکتاب, جس نے اپنے بندے پر کتاب کو نازل کیا. ولم یجعل لہ عوجا, اور اس کتاب میں اس نے کوئی کجی نہیں رکھی. یہ قرآن کا کمال ہے. آپ الحمد سے لے کے والناس تک پڑھیں, 2 اور 2 4 کی طرح اس کی آیتیں اور اس کے مضامین سمجھ میں آتے ہیں. قرآن کے علاوہ کوئی بھی مذہبی کتاب آپ پڑھ لینا تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی کہ یہ کیا کہا جا رہا ہے اس میں, اور وہ باتیں نیچر کو اپیل بھی نہیں کریں گی, اور انسان وسوسوں کا شکار ہو جائے گا اور مصیبت میں پڑ جائے گا.